بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج ابھی ایک بڑی دھماکہ خیز خبر آئی ہے جب میں ویلاگ ریکارڈ کرانے بیٹھا ہوں کہ کوی موسوی ایرانین نژاد برٹشر جو براڈ شیٹ کا مالک ہے، جس نے پاکستان سے 22 ملین پاؤنڈز کا کیس لندن کی عدالت سے جیتا ہے، اور پاکستانی گورنمنٹ نے اس کو سود کے ساتھ 28 ملین پاؤنڈز جو ہے وہ دیا ہے یا دینے کی پابند ہے، اس میں کتنا دے چکے ہیں۔ تو اس نے جسٹس عظمت سعید کی براڈ شیٹ انکوائری رپورٹ کو مسترد کر دیا ہے۔ پھر اس کے اوپر جو تبصرہ کیا ہے اس پہ تھوڑی دیر تبصرہ کروں گا، لیکن میرا ٹاپک یہ آج ہے نہیں۔ میرا ٹاپک تو آج بہت بڑے 2 سکینڈلز ہیں جس نے یقین جانو کہ میرے کئی ہفتے مہینوں سے، جب سے میں اس کے بارے میں بہت دیکھ رہا تھا کہ کہاں یہ جا کے رک رہا ہے، تو میری اس نے راتوں کی نیندیں اچاٹ کی ہوئی تھی۔ اصل ٹاپک سے پہلے چند تھوڑے سے کمنٹس اور بھی ہوتے جائیں۔ سب سے بڑی تکلیف دہ بات حکومت کے لیے ہے، ہمارا جو حکومتی ٹولہ ہے جس کے ہاتھ میں عنان اقتدار ہے، چاہے وہ پردہ سیمی پہ ہے یا پردہ سیمی کے پیچھے سے حکومت کی تنابیں لے کے بیٹھا ہے، ان کی ایک مجبوری ہے، اور یہ مجبوری ہے کہ یہ ایک وسیع پیمانے پر جھوٹ بولیں۔ جھوٹ بولنے کا بنیادی مقصد 22 کروڑ لوگوں کو بیوقوف بنانا ہے اور کسی نہ کسی طریقے سے ان کا ڈنگ ٹپانا ہے، ان کا دن گزر جائے اور اگلے دن کی وہ پھر پلاننگ کر لیتے ہیں۔ چنانچہ جب سے شروع ہوئے ہیں، ایک جھوٹ بولنے کی جو روانی اور جو میں نے فراوانی دیکھی ہے، کچھ عرصے بعد جب تاریخ دیانتدارانہ طور پر لکھی جائے گی، جیسے کہ ہٹلر کے بعد لکھی گئی ہے، تو ان لوگوں کو اس سے بھی بدتر درجے میں رکھا جائے گا۔ اب کہنے کو تو خیر اللہ تعالیٰ ان کو اس بات ہی معاف کر دے کہ اللہ اور اللہ کے رسول کے نام پہ یہ دھوکہ دینے کے تلے ہوئے ہیں۔ ریاست مدینہ کا ڈھونڈا پیٹا کہ ہم ریاست مدینہ اور فلائی ریاست، اور پتنی ریاست مدینہ کے ساتھ فلائی نہیں لگتا، نہ پاکستان کا نام ہے فلائی ریاست، یہ اسلامی جمہوریہ پاکستان اس کا نام ہے۔ اور یہ فلائی ریاست جو ہوتی ہے، یہ اپنے آپ کو دھوکہ، لوگوں کو دھوکہ کہ کچھ ادھر سے بھی فائدہ ہو جائے، کچھ ادھر سے بھی فائدہ ہو جائے۔ تعلیمی نظام بھی ایسے لوگوں کے ہاتھ میں ہے جن کا قبلہ جو ہے بالکل درست نہیں ہے۔ اچھا، یہ ساری باتیں میں اس لیے کر رہا ہوں کہ اس میں جو ایک کرکس ہوتا ہے یا ایک مافی ضمیر ہوتا ہے یا ایک جو لب لباب ہوتا ہے، وہ لب لباب ہمیشہ عمران خان صاحب نے اس کا ترجمہ یہ کیا ہے کہ ریاست مدینہ کا مطلب یہ ہے کہ ایسا انصاف ہوگا جو امیر آدمی کو پکڑے گا، جو طاقتور آدمی کو پکڑے گا، اور یہ کمزور آدمی جو ہے ان کی مثالیں دیتے ہیں، وہ بیچارے چھوٹے سے وہ جرم میں پڑے ہیں، جیلوں میں پڑے ہیں۔ تو اس سے اندازہ لگائیں کہ یہ پتہ نہیں بدنیتی کے کس سٹیج پہ ہیں، یا فراڈ کے اور دھوکہ دہی کے اور نوسر بازی کے کس سٹیج پہ ہیں کہ ان کی آنکھوں کے سامنے کیا کیا نہیں ہوتے۔ میں نے کل بھی براڈ شیٹ پہ بڑا ایک تفصیلی پروگرام کیا تھا، تفصیلی تو نہیں تھا، بہرحال اس میں تو میرا خیال تھا کہ جو کوئی کرٹیکل ایریاز تھے اس میں تبصرہ بھی کیا تھا اور بتایا تھا، اور کہ یہ کس طریقے سے مدینے کی ریاست کے پیرائے کے اندر اس کو میں نے ترتیب دی تھی۔ لیکن کوی موسوی کا جو بیان ہے یا جو سٹیٹمنٹ ہے، اسی تفصیل تو میں بعد میں حاصل کروں گا، اس کو میرے خیال میں تھوڑا سا ایڈریس کرتے جائیں۔ جو ابھی آیا یہ چند چیزیں ہیں۔ کوی موسوی نے براڈ شیٹ انکوائری رپورٹ یکسر مسترد کر دی۔ انہوں نے کہا جی کہ وفاقی وزیر علی زیدی جو اہم گواہ تھے، ان سے بھی بات نہیں کی گئی، ان کو بھی نہیں بلایا گیا، مجھ سے بھی کوئی رابطہ نہیں کیا گیا، نہ مجھے بات کیا گیا۔ یہ رپورٹ عدلیہ کی تاریخ پر ایک سیاہ دھبا ہے۔ اگر عمران خان انکوائری رپورٹ پر یقین رکھتے ہیں تو پھر ان کو وزیر اعظم کے عہدے پر رہنے کا کوئی حق نہیں ہے، یعنی کہ وہ اتنے نالائق ہیں یا وہ پارڈن کرائم ہے کہ ان کو فوراً مستعفی ہو جانا چاہیے۔ کوی موسوی کے الفاظ ہیں۔ نیب کا حصہ رہنے والا شخص عظمت سعید انکوائری کر رہا ہے۔ میں نے تو کئی دفعہ کہا ہے کانفلکٹ آف انٹرسٹ ہے، پہلے دن سے کہا ہے کہ یہ نیب کا حصہ رہا ہے، شوکت خانم کے بورڈ پہ ہے، کانفلکٹ آف انٹرسٹ ہے، اس کو نہیں ہونا چاہیے، اس کے انکوائری کرانا ہی غلط تھا۔ جسٹس عظمت سعید نے قوم کی خدمت نہیں کی بلکہ عدلیہ کے لیے شرمساری کا باعث بنے ہیں، حصہ بنے ہیں۔ عظمت سعید سے انکوائری کروانا ایسے ہی ہے جیسے لومڑی سے مرغی کی حفاظت کرانا، یعنی کہ آپ نے ان کو، جو میں نے کہا ہے کہ جی
صرف حشب کرانے کے لیے. کل بھی میں نے کہا یہ قالین کے نیچے سارا گن ڈالنے کے لیے اور چند کمزور لوگوں کو پکڑنے کے لیے، جو ابھی میں نے آپ کو بار بار کہہ رہا ہوں اور میں نام بتائے ہیں. جو سب سے کمزور تھے نا اس میں، وہ 4 جرنیل تھے. ایک کا نام جنرل مشرف تھا، ایک کا نام جنرل امجد تھا، ایک کا نام جنرل خالد مقبول تھا اور ایک کا نام جنرل منیر حفیظ تھا. یہ سب سے کمزور تھے. اور سب سے جو طاقتور تھا نا جن کو پکڑ لیا وہ ہے ایمبیسڈر عبد الباسط. رپورٹ میں استعمال ہونے والی زبان مافیا لارڈز کی ہے. عظمت سعید صاحب سسیلین کہا تھا نا، سسیلین مافیا کون؟ نہال ہاشمی. اللہ کے لاکھ لاکھ شکر سے کس طریقے سے بین الاقوامی طور پہ آپ کے بارے میں آیا. پھر انہوں نے کہا جی میرے بارے میں جو کمنٹ دیا کہ میں سزا یافتہ ہوں، میں ان کے حد تک عزت کا دعویٰ کروں لندن کی عدالت میں. Justice Azmat, you have 7 days within which to retract the libel of my character that you've engaged in your sham report. You do not, I shall sue you for defamation at the High Court in London. یہ تھے عظمت سعید، یہ تھی نہیں کارستانی. اب ان کو یہ جو گردن سے پکڑا ہے جو ہے نا وہ اللہ نے پکڑا ہے. ہمارے وی لاگ سے جو ہم اجاگر کر رہے تھے ان کی کوئی حیثیت نہیں تھی اور اب بھی یہ کھیل کا شروع ہوا ہے. میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ کتنی بدقسمت اپوزیشن جو اس کو اسکینڈل نہیں بنا سکی. ریاست مدینہ تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سناتے رہیں گے، رگیں یہاں پلی ہوتی تھی کہ اگر فاطمہ جرم کرے گی تو میں اس کے بھی ہاتھ کٹوا دوں گا. پرانے پہلے کے وقتوں کے لوگ قومیں برباد ہو گئی کہ طاقتور لوگوں کو کچھ نہیں کہا جاتا تھا. برباد تو ہم اب ہوئے ہیں اور یہ براڈ شیٹ آپ کے اوپر آخری منہ پہ تماچا ہے. اور میں ہمیشہ کہتا تھا کہ جسٹس عظمت سعید سے کوئی خیر کی امید نہ رکھیں. بلیک لا ڈکشنری والے جج سے بجائے جرنیلوں کی کھال اتار کے کچھ پاکستان کی ریکوریز ہوتی. فاروق اعظم صاحب جن کی ڈیتھ ہو گئی ہے سارا ذمہ اس کو لگا دو. پھر اس کے بعد جو 4-5 بندے سیریز پکڑے ہیں ان میں نے 2 میرا خیال ہے فورن آفس کے بندے پکڑ لیے ہیں جن کا کام سوائے سے کچھ نہیں ہوگا کہ یہ پیسے آ رہے ہیں ہماری جو کارستانی ہے اس کے مطابق ان کو پے کر دیں، اور انہوں نے کر بھی دیے ہوں گے. یہی بات پچھلے دن سلیم صافی کے پروگرام میں ایمبیسڈر عبد الباسط صاحب نے ایکسپلین بھی کی تھی. اب افسر دومین صاحب بھی آج کھڑے ہوئے تھے کراچی میں اور فرما رہے تھے کہ جی یہ ویسٹرن جو روٹ ہے سی پیک کا وہ پچھلی حکومت نے شروع نہیں، ہم شروع کرا رہے ہیں. اب بھی یہ سی پیک کے اوپر لوگوں کو دھوکہ دے رہے ہیں. ان کو نہیں پتا کہ یہ سی پیک کے اوپر پوری پاکستانی قوم سے ہاتھ کر چکے ہیں. تو ان سے پوچھو کہ آپ نے کون سا معاہدہ طے کیا جس کے ساتھ ویسٹرن روٹ بن رہا ہے. جیسے آپ کہ یہی کہہ سکتے ہیں نا کہ پہلے کوئی کام ہو رہا تھا، معاہدے وہ کچھ پرانے ہیں جن کی رو میں کچھ سلو کام ہو رہا ہے سی پیک میں. مجھے پتہ ہے، میں بھی کوئی 1-2 روٹس کے قریب سے گزرتا ہوں، وہاں پہ ایک جوں کی رفتار سے وہ کہتے ہیں سنیل پیس سے وہ ایک کام ہو رہا ہے. اب ان کے پاس کوئی چارہ نہیں ہے کہ یہ جھوٹ بولیں، یہ لوگوں کو دھوکہ دیں. اور ان کے لیے میں کیوں کہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کو 2 سال 2.5 سال جو اگلے ان کے 2.25 سال رہ گئے ہر صورت میں ان کو پورے ہونے چاہیے. یہ اس لیے پورے ہونے چاہیے کہ یہ میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ یہ کیسے کیسے جو گھلتے جا رہے خرچ ہو رہے ہیں، جو ان کی اخلاق کی ہر لحاظ سے یہ بالکل بانجھ ہو چکے ہیں، ان کی ساکھ ختم ہو چکی ہے، یہ سامنے آ جائے. ساتھ ایک اور چیز میں لفظ کرتا جاؤں، وہ جو انڈیا کے ساتھ تجارت تھی، اب کل کمیٹی بیٹھی ہے، کیبنٹ کے بعد مؤخر کیا اس لیے کہ نانی نے کر کے چھوڑ دیا، اس سے زیادہ پورا کیا یا نہیں کیا مجھے اسے چاہے بغیر. یہ لوگوں کو نہیں بتاتے. اب وہ بتا رہے ہیں کہ وزیر اعظم نے کامرس کی حیثیت سے یہ فیصلہ کرنا تھا. یہ تجارت میں کہاں سے فائدہ ہے؟ وہ فیصلہ کیا کہ تجارت ہونی چاہیے ہندوستان سے. پتہ نہیں یہ کس کے ساتھ اس طرح کی جو چالاکیاں کر رہے ہیں، وہ پتہ نہیں کہاں تک یہ پہنچنا چاہتے ہیں. ایسی چالاکیوں سے کیا ملے گا ان کو کہ یہ پوری قوم کے ساتھ فراڈ کر رہے ہیں. پھر وہ ای سی سی میں آیا وزیر اعظم کی چونکہ سائن سے ایک سمری آئی، وہ تو دل بلی اچھلا. انہوں نے 1 منٹ میں نہ صرف وہ اپروو کر دی، پریس کانفرنس کر دی کہ ہماری تجارت شروع ہو گئی، اور ساری رات ہم یہ ڈسکشن کرتے رہے کہ یہ تجارت انڈیا سے ہماری ہو رہی ہے. یہ ان کا ایک ٹیسٹر تھا. جب ریئیکشن رات کو آیا تو اس ریئیکشن کے آگے کو پہلی دفعہ تو نہیں ہے بلوں میں گھس رہے یا یو ٹرن لے رہے. اگلے دن کیبنٹ کے اندر انہوں نے لیا اور یہ خرچ ہو گئے. اب کہاں مؤخر کر دیا. اب بڑی عجیب و غریب ششپن کی بات ہے. وہاں وزیر اعظم صاحب لیڈر آف دا اپوزیشن بن گیا، ایسے ہی جیسے رجوع صاحب گیلانی صاحب کو سینٹ میں لیڈر آف دا اپوزیشن بنا دی ہے
اور ایک طرف سے سجرانی صاحب کو چیئرمین بنا دیا. وہاں پہ وزیر اعظم لیڈر آف دا اپوزیشن بن گیا اسمبلی کے خلاف ریجیکٹ, اور سارا دن رات کو یہ سرمن دیتے رہے کہ وزیر اعظم نے جناب کیونکہ کشمیر کا مسئلہ حل نہیں ہوتا. اس کا مطلب ہے کہ 2 دن 3 دن پہلے یا 5 دن پہلے وزیر اعظم کے ذہن میں کشمیر کے ذہن میں تھا ہی نہیں. انہوں نے فارن آفس سے بھی نہیں پوچھا, انہوں نے سیکیورٹی والوں سے بھی نہیں پوچھا. یہ ہوتی ہے ناعلمی, کیوں کہتے ہیں پاکستان کی تاریخ کی نالائق ترین اور موسٹ کرپٹ گورنمنٹ. اور وہ معیز یوسف صاحب جس کے بارے میں کہتا ہوں کہ سکہ بند قسم کے CIA کے جو بھی ہے, کس کو نہیں پتا, حسین حقانی ورژن 2 ہی کہہ سکتے ہیں ہم ان کو جن کے بڑے اچھے کانٹیکٹس ہیں وہاں کے, بڑی اچھی ان کی سہولتیں ہیں, کس لیے رکھا گیا, کیوں رکھا گیا. پھر انڈیا کے ساتھ وہ جو کل بتا رہے تھے جو تعلقات ہمارے کنٹرول لائن پہ, وہ تو میں نے پہلے بتایا. تو انہوں نے کہا جی ہم اتنے عرصے سے وہاں ایک ہماری جنگ تھی, ہماری کیجولٹیز ہو رہی تھیں, اور چونکہ کیجولٹیز ہماری ہو رہی تھی, انڈیا کی نہیں ہو رہی تھی. میں نے تو کل کہہ دیا تھا کہ بھائی چونکہ فائنینشلی اب ہمارے حالات ایسے ہیں کہ ہم وہاں رکھ ہی نہیں سکتے. روزانہ کی باتیں کہ ہمیں اپنے ایئر کرافٹ ہوا میں LOC کو گرم, جہاں پہ روزانہ کہ ہمارا اتنی ایمونیشن فائر ہوتا ہے, اب ہمارے پاس کچھ نہیں ہے. پتہ نہیں ہم یہاں کہاں پہنچے ہیں, کیسے پہنچے ہیں, کیوں پہنچے ہیں, کہ کہاں پہ ہم ڈیفینس بجٹ میں 1200 بلین سے ہم 1700 بلین تک جانے کے چکر میں تھے اگر اکانومی اوپر گرو کرتی. کہاں پہ وہ 1200 بلین جو وہ بھی پورے نہیں مل پا رہے, کیونکہ پاکستان کے اندر کہ وہ گنجی نہائے گی کیا, نچوڑے گی کیا, دھوئے گی کیا, وہ جو بالوں کے بغیر جو خاتون ہے. یہی جو ہمارے چیف صاحب نے انڈیا کے بارے میں کہا, یہی وہ نواز شریف نے کہا تھا, اور جو اس کی درگت بنائی گئی تھی ڈان لیس کے اوپر, اب اس کی انٹرپریٹیشن ہو رہی ہے, کیونکہ اللہ کا ایک اور ان کا عذاب ہے. یہ وضاحتوں کے ساتھ زندگی ہے, ہر چیز کی وضاحت, ہر چیز کی وضاحت. اس کے جیسے اب نہیں ہے کہ انڈیا کے ساتھ تجارت کی وضاحتیں دے رہے ہیں, یہ وضاحت عذاب جان ہوتا ہے. میں نے آج تک قائد اعظم کو, کسی بڑے رہنما کو, کسی اپرائٹ آدمی کو, سچے آدمی کو کسی ایک مثال دے دیں کہ انہوں نے زندگی کو وضاحت کی ہو اپنی بات کی, تو یہ ان کی اللہ کا عذاب ہے. وضاحتیں, جھوٹ, یوٹر. اب آ جائیں جی پاکستان کی تاریخ کے 2 بڑے سکینڈل جو ہیں جن کا میں نے کئی دفعہ سرسی ذکر کیا, آج میں اس کو پورا کرتا ہوں. اور وہ ہیں ایک راوی ریور فرنٹ, اور ایک ہے والٹن کے اندر ایئرپورٹ تھا ہمارا, اس کو ختم کر کے, اور یہ وہاں پہ بزنس ڈسٹرکٹ بنانا چاہتے ہیں. خدا گواہ ہے کہ جیسے روزویلٹ کا آیا تھا نا 1.5 سال پہلے نیو یارک میں جو PIA کا ہوٹل تھا, کہ اس کو زلفی بخاری اور نعیم مسرت اور پتہ مبینہ طور پہ جن کے نام آتے تھے کہ یہ وہ اس کو اونے پونے بیچنا چاہتے ہیں, اور آگے اس کے اوپر جو ہے بیک ڈور خریدنا چاہتے ہیں. ایگزیکٹلی یہی لوگ ہیں. ان کے اندر آپ دیکھ لیں کسی نہ کسی جگہ سے, یا لیک سٹی کا اعجاز گوہرا اس میں نظر آ جائے گا, یا بحریہ کے ملک ریاض صاحب آ جائیں گے, یا بحر سے کوئی آ جائے گا علی مسرت ٹائپ, اور یہ راوی ریور فرنٹ. اب میں 2 پہلے باتیں بتا دوں. یہ جو لاہور ہے اس کو سٹی آف گارڈنز کہتے تھے. یہ شہر ہے, اسے باغ ہی باغ ہے. شالیمار باغ جو مغلوں نے بنائے, مقبرہ جہانگیر جو باغ ہی باغ تھے, منٹو پارک, پھر انگریزوں نے لارنس گارڈن بنایا. مطلب اتنے باغ تھے شہر میں کہ اس کو سٹی آف گارڈن کہا جاتا تھا. اب اس شہر کے اندر ہم نے اس کو تباہ برباد کر دیا. اس کے آپ مال روڈ سے ذرا ادھر ہٹ جائے, پرانے لاہور سے جو نیا آئے پچھلے 30 35 40 سالوں سے, آپ یقین بتا دیں کہ گرین ایریا کو ہم نے انائلیٹ کر لیا. ایسا خرچ کیا ہے کہ آپ تصور نہیں کر سکتے. وجہ ایسے کہ نہر کے ارد گرد بھی ہم کوئی تقریباً 500 گز یا 1000 گز ہم کنسٹرکشن نہ ہونے دیتے, اور پورا پاک چلتا جلو موڑ سے لے کے اور ٹھوکر نیاز بیگتا 30 35 40 کلومیٹر کا. کیا شان ہوتی. اب آپ نے اگر والٹن ایئرپورٹ جس کو آج سے کوئی میرا خیال ہے کہ 100 سال پہلے انگریزوں نے لیز پہ لیا تھا پنجاب گورنمنٹ سے 50 سال کی, تو یہ 260 یا پتہ نہیں کوئی 280 ایکڑ زمین تھی. یہ بھی تھوڑی زیادہ ہو, مجھے ایگزیکٹ نہیں پتا, کیونکہ میں نے ایک دفعہ پڑھا تھا کہ 260 یا 280 ایکڑ کچھ. تو ہم نے ماشاءاللہ ہمارے جو کالیوں کے رواج پر ڈالا پتہ نہیں کس نے ہے, لیکن اس سے ہماری DHA اور پھر ایئر فورس والوں کو پتہ چلا, پھر نیوی والوں کو پتہ چلا کہ یار یہ تو ہاؤسنگ سوسائٹیز جو ہیں یہ بھی کوئی چھوٹا موٹا کام نہیں, بڑا کاروبار ہے. تو وہاں وہ جو فیلکن بنی ہوئی ہے ایئر فورس ہاؤسنگ سوسائٹی, تو وہ اس کے لیے انہوں نے پتہ نہیں کتنے 50 ایکڑ لے لیے ہوں گے, 20 ایکڑ لے لیے, 40 وہ ایک سائڈ میں بنی ہوئی ہے.
اب والٹن ایئرپورٹ کو انہوں نے یہ فرما رہے ہیں ہم نے بزنس ڈسٹرکٹ بنانا ہے۔ عمران خان، میرا خیال ہے کہ اگر آپ کے اندر تھوڑی سی بھی کوئی ماحولیاتی چیز کے بارے میں، جو اس کے بارے میں بھی آپ آج بھاشن دے رہے تھے، جو آپ نے جھوٹ بولا تھا کہ ہم نے کے پی میں بلین ٹری سونامی لے کے آئے ہیں، وہ آپ کو پتہ ہے کتنا بڑا سکینڈل ہے۔ وہ ہر جگہ تش تش بام ہے کہ وہ 5 10 15 کروڑ جو بیج پھینک کے پودوں کو چھوٹے چھوٹے نکالے گئے، یا باقی جو خودرو پودے تھے ان کو گننے کی کوشش کی، اور وہ بھی بمشکل 20-25 نہیں بنتے تھے۔ جو نیب کا کیس ہے، میرا خیال تھا وہ چھوڑ دیں گے، لیکن آپ نہیں چھوڑیں گے جب تک کہ اس کا پورا کوئی آپ کو گھر تک نہیں چھوڑ کے آئے گا۔ وہ جھوٹے کو کہتے ہیں نا، گھر تک چھوڑ کے۔ اب آپ نے 10 بلین کا درمیان میں شروع کیا ہوا ہے کہ ہم شروع کریں گے۔ ظاہر ہے وہ بالکل 10 بلین آپ کو 2.5 سال گزر گئے، کیا آپ کس کا کیا مذاق کر رہے ہیں؟ آج چونکہ وہاں پہ جو ان کا لطیفہ ہوا اور ان کی جو بےزتی پروگرام ہوا، جو کہہ رہے ہیں آج فرما رہے ہیں جی لوگ شور مچا رہے ہیں کہ میری بےزتی ہو گئی، وہ ہے کہ امریکہ نے ایک ماحولیاتی کانفرنس بلائی ہے 57 ملکوں کی، جو بنگلہ دیش بھی ہے، انڈیا بھی ہے، سارا کچھ بھی ہے۔ اس ماحولیاتی کانفرنس میں، حالانکہ ہمارے ہاں ماحولیاتی تبدیلی میں پاکستان ان خطرناک ملکوں میں ہے، ہمارے وزیر اعظم کو نہیں بلایا گیا، جو کہ کرونا کے اوپر جنہیں دنیا کو بتایا تھا کہ کیسے کرونا چاہتے ہو، مراسل اسمبلی میں کہہ رہے تھے کہ ہمارے وزیر اعظم کی پالیسی کو دیکھ کے امریکہ اور یورپ پالیسی بنا رہے ہیں۔ چلو یہاں سب چلتا ہے پاکستان کے اندر، اردو اخباریں چھپا لیں، کس نے کنفرم کرنا ہے؟ چنانچہ آج ان کو بڑا افسوس ہوا کہ میں اتنا کام کر رہا ہوں، کہنا وہ یہ چاہتے تھے مجھے وہاں انویٹیشن نہیں ملا۔ اللہ کرے کہ اس آہ بکا کے بعد آپ کو وہاں دعوت نامہ مل جائے، کیونکہ مودی سے بھی آپ نے بڑے ترلے کیے تھے کہ میں ملنا چاہتا ہوں، فون کرتا ہوں، نہیں اٹھاتا۔ وہ آپ کا 12 عوام میں میرا خیال ہے تھوڑا گزارکات ہو گیا کہ ایک اس کا خط آ گیا تھا جس میں کہا تھا کہ ٹیررزم بند کرو اور ہندوستان دشمنی کو بند کرو۔ آپ نے بھی اس سے مقابلے میں خط لکھ دیا کہ جی کشمیر کی قراردادوں کے اوپر یا سلوشن کے بغیر ایک ہومیوپیتھک ٹائپ۔ چنانچہ یہ جو والٹن ایئرپورٹ ہے، خدا گواہ ہے کہ اگر اس کے اوپر پاک کے علاوہ آپ نے کوئی کام کیا، مجھے پتہ ہے کہ اس کے اندر 28 گیر جو ہے یہ زمین کو، یہ لاہور کی بڑی مرکزی یقین ہے، لاہور کے اندر ہمارے پاس سبزہ ختم ہو گیا ہے۔ اگر وہاں 150 200 250 ایکڑ زمین بچ گئی ہے والٹن کے اندر، فالکن سے جو ایئرپورٹ کا ایریا تھا، اور وہاں نرسز بھی تھیں آلریڈی جن کو انہوں نے زبردستی اٹھا دیا، اور وہاں پہ بہت ساری لیفٹ رائٹ جو پلانٹیشن تو نہیں ہو سکتی تھی کیونکہ ایئرپورٹ تھا اور اس کے اوپر جہازوں نے اڑنا تھا اور اترنا تھا اور فلائنگ کلب بنا ہوا تھا۔ اگر اس کو آپ نے پاک نہ بنایا، اور دوسرا راوی ریور فرنٹ، آپ دریاؤں کو صاف کریں، آپ دریاؤں کی زمین کے اوپر خدا کے واسطے آبادی نہ کریں، کانکریٹ جنگل نہ بنائیں۔ یہ گرین ایریا لاہور کے، وہ پچھلے دنوں بڑے بڑھ چڑھ کے جھوٹ بول رہے تھے جی نون لیگ کی حکومت نے کوئی لاہور کے اندر گرین ایریا نہیں چھوڑے اور بڑی سوسائٹی بنائی اور یہاں پہ سوسائٹی بنا دی، فلاں بنا دی۔ وہاں انہوں نے تو بہت سارے ایریا کو گرین مارک کر کے، ابھی بھی ایل ڈی اے کی آپ ویب سائٹ پہ چلے جائیں، آپ کو پتہ چلے گا گرین ایریاز ہیں، اور یہاں کوئی سوسائٹی نہیں بنا سکتے۔ یہ علیحدہ بات ہے کہ ہم فراڈ کرتے ہیں، فارم ہاؤس کے چکر میں ہم گھر بھی بنا دیتے ہیں اور اس کو خراب بھی کرتے ہیں۔ تو یہ 2 جگہیں ایسی ہیں جو لاہور کے اندر جنگل لگنے چاہیے یا پارکس بننے چاہیے۔ اگر اسلام آباد کے پاس پارک ہے، میرا خیال اس کا نام فاطمہ جناح پارک ہے، یا F9 میں اسلام آباد کا سب سے بڑا پارک ہے، تو لاہور کو بھی ایک والٹن کے اندر آپ ایک پارک دیکھے جائے۔ خدا کے واسطے چند ٹکوں کے لیے اور کچھ لوگوں کے ویسٹ انٹرسٹ مفادات کے لیے نہ راوی ریور فرنٹ کو اور نہ اس کو۔ اور میں حقیقت یہ ہے کہ لاہور کے لوگوں کا، خصوصاً وہ جو انوائرمنٹس کے اندر کام کر رہے ہیں، جن کو اس کی اویئرنیس ہے، وہ اٹھ کھڑے ہوں اور اس پاکستان کی تاریخ کے سب سے بڑے سکینڈل سے کہ پاکستان کے اندر دریائے راوی کے اوپر کئی کلومیٹر تک، 15 20 25 کلومیٹر تک آپ ایک شہر آباد کریں۔ بھئی شہر لاہور ہے جو صحیح، آپ نے پہلے آپ فرماتے تھے کہ میں ہائی رائز بناؤں گا، اس کو بڑھنے نہیں دوں گا۔ اب آپ ہائی رائز کی بجائے آپ چلے گئے آگے لاہور کو، اور لاہور کی ساری جو پہلے بھی لوگ ساری حکومت نے ختم کیا ہوگا، اس کی ساری سبزی آتی تھی جو کوئی ختم ہو گیا۔ یہاں پہ بے شمار جگہیں ہیں جہاں پہ پلانٹیشن ہو سکتی تھی، لیکن پلانٹیشن نہ ہوئی ہے، نہ ہوگی، اور نہ ہو رہی ہے۔ تو میری صرف یہ آخر میں گزارش ہے کہ ان 2 جگہوں کو خبردار کہ آپ نے ہاؤسنگ سوسائٹی بنائی، یہ ہاؤسنگ سوسائٹی نہیں بن سکتی، اور یہ جگہ صرف اور صرف پارکس بنیں گے۔
اب جب کہ آپ نے والٹن سے ایئرپورٹ والوں سے یہ جگہ لے لی ہے، یہ خالی کرا لی ہے، جو ایگریمنٹ کر لی ہے، تو ان کو بھی یہ کنونس کرنا ہوگا سول ایویشن والوں کو. حالانکہ وہ ایک اور چیز ہے، ہم بلڈی سویلین ہیں، اسی بلڈی سویلین میں تو ایمبیسڈر باسط اور وہ سارے جو لوگ پھنس گئے ہیں. تو یہ لوگ شاید جو ہے نا جب دیکھیں گے پیسہ نہیں آ رہا تو شاید وہ بھی تھوڑا سا ٹول بھار لیں. بہرحال یہ آخری چیز ہے کہ یہ پاکستان میں جو دو بڑے سکینڈل ہیں جس کو وہ بڑے ہی اہتمام سے عمران خان صاحب لاہور میں پچھلے 1.5-2 سال سے وہ آ رہے ہیں، اور ان کی توجہ پاکستان پہ نہیں ہے، ان دو پروجیکٹس میں ہے. اور وہ پورا ایک نقشہ کھینچیں گے جی کنسٹرکشن انڈسٹری بوم کر رہی، اور پھر یہ دو پروجیکٹس جو ہے لوگوں کو آنکھیں دھول کے بیچنے کی کوشش کریں گے. اس کو بہرحال کسی نہ کسی کو سٹاپ کرنا ہوگا، اور یا کورٹ کو اس کا نوٹس لینا ہوگا. وما علینا الا